فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں مسلمان کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہے. مسلمان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے. باقی دنیا کی کسی قوم میں، کسی مذہب میں یہ تصور نہیں، یہ پاکیزگی نہیں، یہ غیرت اور یہ حیا نہیں جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے. اور حیا ایک مسلمان کی یوں سمجھیے کہ باغ ڈور ہے. جیسے آپ گھوڑے کی سواری کرتے ہیں اور اس کے منہ میں لگام سی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کے ذریعے اس گھوڑے کو چلاتے ہیں. آپ کو روکنا ہوتا ہے، اسی سے روکتے ہیں، موڑنا ہوتا ہے، اسی سے موڑتے ہیں. اور اگر لگام ہی نہ ہو اور آپ اس گھوڑے پہ بیٹھے ہوں تو پھر وہ اپنی مرضی سے چلے گا، آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا. آپ کو جانا کہیں ہے، وہ لے کہیں جائے. یہ جو حیا ہے نا، یہ مسلمان شخص کی لگام ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا رسول اللہ کے ہاتھ میں. اب اگر ہم ادھر سے لگام ہی نکال پھینکیں تو پھر گویا ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، کوئی ہمیں چلا نہیں رہا. اور مسلمان یہ خواہش کبھی کر ہی نہیں سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے جو شعبے ہیں، حصے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ حیا. ایک روایت میں آتا ہے الحیاء من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. پھر آپ نے اس کو مزید آگے واضح کرتے ہوئے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اے شخص، جب تیرے اندر سے حیا کا جنازہ ہی نکل جائے
تو پھر جو جی میں آئے کر، پھر تجھ پر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، جو جی میں آئے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تجھ سے آخرت والے دن بات ہوگی، جب پوچھا جائے گا۔ اب تو نے لگام ہی نکال پھینکی نا، اب اپنی مرضی کر لے، پھر تجھ سے آخرت والے دن ہی پوچھا جائے گا۔ آدمی اگر حیادار ہو تو وہ غیرت مند ہوتا ہے، اگر حیا نکل جائے تو اس سے غیرت نکل جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صاحب، ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے بیٹھے باتیں چل رہی تھی، تو کوئی غیرت کی بات نکلی، تو سعد نے کہا کہ میں تو ایسا غیرت والا ہوں کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی لأضربه بالسیف، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو پھر میں مسئلے پوچھنے نہیں جاؤں گا، پھر میری تلوار اس کا فیصلہ ہے۔ کسی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات شکایتاً کہہ دی۔ شکایت یہ تھی کہ گویا یہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتا، سزا دینا اس کا کام تھوڑی ہے۔ اصل میں جو وقتی ایک غیرت انسان کو آتی ہے نا، وہ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہوتی، وہ تو پھر منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ پہلے آپ یہاں مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھیں، پھر جمعے کے بعد میں بیٹھوں، پھر آپ میرے پاس آ کے بیٹھیں، پھر میرے کان میں مسئلہ پوچھیں، یہ منصوبہ بندی۔ غیرت کا رد عمل اسی وقت ہوتا ہے، اور وہ غیرت پھر وہ کر گزرتی ہے جو کرنا ہوتا ہے، پھر مسئلے وسلے بعد میں پوچھتے رہتے ہیں، کرنے والا کام کر جاتا۔ تو اس نے بھی، سعد نے بھی یہی بات کہی کہ میں تو دونوں کی گردن اتار دوں گا، لأضربه بالسیف۔ نبی کریم سے جب شکایت کی گئی تو آپ نے بجائے ناراضگی کا اظہار کرنے کے، آپ نے اس کی تعریف کی، گویا خوشی کا اظہار کہ میرے صحابہ غیرت مند ہیں، اور آپ نے خوشی کا اظہار اس طرح کیا، آپ نے کہا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو، وہ کتنا غیور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سعد کو دیکھو وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے، فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کو دیکھو یا نہ دیکھو، اس کی غیرت کو دیکھو۔ پھر یہ کہہ کر آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انا اغیر من غیر، میں سعد سے زیادہ غیرت والا، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا۔ پھر آپ نے تیسرا جملہ فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی، اللہ سب سے زیادہ غیرت والی۔ پھر اس سے نچلا درجہ آپ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ میں سب سے زیادہ غیرت والا۔ اس سے نیچے پھر آپ نے سعد کی غیرت کا ذکر کیا۔ گویا اسلام کو غیرت اور غیرت مند شخص
بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عمر بڑی غیرت والے، بہت غیرت۔ آپ جب معراج پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو اس میں آپ نے ایک محل دیکھا، بہت ہی خوبصورت محل۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ محل میرا ہوتا ہے، یہ محل میرا ہوگا، کیونکہ وہ اتنا اعلیٰ، اور کیا اس کا دنیا میں تو ہم تعمیراتی حسن یا تعمیراتی فن کا جنت سے کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک اینٹ سونے کی، آپ تو یہاں بسکٹ دیکھتے ہیں اور بڑے ترستے ہیں، پوری اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور ان کا کمبینیشن کتنا خوبصورت لگے۔ پھر ہیرے جواہرات کی لڑیاں دروازوں پہ لٹکی ہوں، باغوں میں ایسے پھول کھلے ہوں کہ دنیا میں ہم اس کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اور نوکر چاکر جو غلمان آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے جو جنت میں چھوڑ رکھے ہیں نا، نوکر یعنی مالک اور ملکانی کے حسن کی بات نہیں ہو رہی، نوکروں کے حسن کی بات۔ سورہ رحمان میں اللہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر ان کو دیکھو گے نا، تمہیں ایسے لگے گا جیسے موتیوں کی مالا کسی نے توڑ کے موتی سارے بکھیر دیے۔ یہ نوکروں کا حسن ہے۔ اور جب آپ اللہ نصیب کرے جنت میں جاؤ گے، آپ کے حسن کا اور آپ کی بیویوں کے حسن کا کیا عالم ہوگا، جس جنت کے نوکر اتنے حسین۔ آپ نے محل دیکھا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ لگتا ہے میرا ہی محل ہوگا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے کہا یہ قریش میں سے ایک شخص ہے، اس کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا وہ جو شک تھا تھوڑا یقین کی طرف چلا کہ میں بھی قریشی ہوں، میں بھی قریشی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا جبریل وہ کون قریشی ہے؟ اب جبریل نے کہا وہ آپ کی امت میں سے ایک شخص۔ اب آپ نے اپنا ارادہ اس میں سے جو اپنے بارے میں شک تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ تجسس پیدا ہوا کہ میری امت میں وہ کون شخص ہے۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا جبریل میری امت میں سے ہے تو پھر مجھے بتائیے نا وہ کون شخص۔ جبریل نے کہا اللہ کے رسول وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات جب آپ معراج سے واپس آئے ہیں صحابہ کرام کے سامنے حضرت عمر کو سنوا رہے ہیں، حضرت عمر کو یہ بات بتلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب جبریل نے تیرا نام لیا میرے دل میں خیال آیا جو محل باہر سے اتنا خوبصورت ہے وہ اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ میں اندر جا کے بھی اندر سے دیکھوں۔ ہوتا ہے انسانی ایک تجسس ہوتا ہے، آپ باہر سے
کسی بنگلے کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایلیویشن اگر آپ کو بہت پسند آتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا. تو یہ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے آپ موازنے کر سکتے. میں ایک دن ایک اجلاس تھا، یہ جو آپ کے میرٹ ہوٹل ہے، اس میں 2-3 ساتھی تھے، ہم اکٹھے جا رہے ہیں. وہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا سا شملہ لگا کے پگڑی پہن کے ترا دروازے پہ شیشے کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر اندر جانے دیتے، استقبال کرتے ہیں. اس نے جیسے دروازہ کھولا، ظاہر بات ہے انہوں نے تو کمائی کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے، تو صفائی ستھرائی کا بھی اعلیٰ انتظام ہوتا ہے، اور یعنی ہر لحاظ سے خوشبو، پرفیوم، انہوں نے ایسی وہ جو روم پرفیوم ہوتی ہے وہ چھڑک رکھی ہوتی ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور اے سی کی وجہ سے جیسے انہوں نے دروازہ کھولا، گرمی کا موسم تھا، ایسا ٹھنڈا اور خوشبودار ہوا کا ایسا جھونکا آیا، میں نے گھستے ہی میرے منہ سے زور سے نکل گیا، دنیا کے ہوٹلوں کی ہوائیں اتنی خوشبودار اور ٹھنڈی ہیں تو جنت کا کیا حال ہے. وہ جو پگڑی والا تھا نا، وہ کافی دیر تک میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا رہا اور کہنے لگا، جی اس طرح آج تک کسی نے نہیں کہا. مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ جنت کا کیا عالم ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اندر جا کے دیکھوں، پھر میرے دل میں، اے عمر، میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو بہت غیرت والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں. حضرت عمر رو پڑے، اللہ کے رسول، ہم آپ سے غیرت کھائیں گے، آپ کی وجہ سے تو یہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم آپ سے غیرت کھائیں گے. لیکن نبی مکرم نے حضرت عمر کی غیرت کی پاسداری کی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں، حالانکہ وہ گھر دنیا کا نہیں جنت کا ہے، اس کے گھر میں قدم نہیں رکھا. اب آپ ہمارے کلچر کو دیکھیں، 14 فروری آنے والی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اس دن پھول اول تو ملیں گے نہیں، ملیں گے تو مہنگے ملیں گے، شارٹیج ہو جائے گی. کیوں؟ ہر عاشق اپنی معشوق کو پیش کرے. مسلم معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی. آپ مسلمان ہیں، مسلم معاشرے میں یہ مسلم نے کوئی دن اپنے لیے، کوئی تہوار، یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ لیبر ڈے ہے، یہ ہفتہ صفائی ہے، یہ دوستوں کا دن ہے، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا دن ہے، اپریل فول جسے کہتے ہیں. یہ اسلام نے یہ چیزیں نہیں رکھی. ہر ڈے مدر ڈے، یہ تھوڑی ہے بھی سال میں وہ ایک دن آئے کا اظہار کریں گے، ماں کے پاؤں دبائیں گے اس دن، کیونکہ آج مدر ڈے ہے. آپ کے کراچی شہر کے ہیں خلیل احمد نینی تال والے، انڈین ہیں، مسلکن اہل حدیث ہیں، جنگ اخبار میں لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اور اللہ نے بہت نوازا ہے، بڑے پیسے والے ہیں.
انہوں نے ایک کالم لکھا، میں نے پڑھا کہ میں امریکہ اکثر جاتا رہتا ہوں، تو امریکہ میں گیا تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو دوستوں کو فون کر دیتا ہوں کہ میں امریکہ آیا ہوا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ دوست ملنے آ جاتے ہیں یا مجھے بلا لیتے ہیں یا کسی ہوٹل پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دوست نے کہا یار بڑے اچھے موقع پہ آئے، آج مدر ڈے ہے، آپ میرے گھر میں آئے، آج میری بیٹیاں بھی ساری آئیں گی جو شادی شدہ ہیں جیسے بھی ہیں، اور جو میرے بیٹے باہر ادھر ادھر رہتے ہیں کہیں دور، وہ بھی آئیں گے، تو آپ کی میرے بچوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، بیٹیوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور ہم میاں بیوی تو ہیں ہی۔ بولی کہ میں چلا گیا، میں وہاں چلا گیا، اس کے بچے آ رہے ہیں، بیٹیاں آ رہی ہیں، اب وہ بھی مسلمان ہے، امریکہ میں جو رہ رہا ہے جس نے دعوت دی ہے وہ بھی مسلمان، لیکن اب اس کے اوپر امریکہ کلچر جو ہے وہ حاوی ہو چکا۔ بیٹیاں آئیں، کوئی بکے پھولوں کے، وہ جو گلدستے ٹائپ کے بکے جو ہوتے ہیں وہ لے کر آ رہی ہیں سب، ماں نے سب کے لیے کھانے بنائے، 2-4 قسم کے الگ الگ، میٹھے سلونے، ہر طرح سے کھانا وانا کھایا۔ بولے ہم ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو جو ٹیبل پہ جگ رکھا ہوا تھا اس میں پانی ختم ہو گیا، تو وہ جو میرا دوست تھا جس نے مجھے بلایا تھا اس نے پانی مانگنے کے لیے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ جگ خالی ہو گیا ہے، مجھے ایک گلاس پانی دے۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ ابو اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب اپنے کام آپ خود کیا کریں، اب ہم بچے نہیں رہے کہ آپ ہمیں آرڈر کریں، اب ہماری اپنی لائف ہے، ہماری اپنی زندگی۔ تو خلیل احمد نینی تال والے کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ شادی شدہ ہیں، اور یہ جو لڑکے ان کے ساتھ ہیں آپ کے داماد ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، یہ ان کے بوائے فرینڈ، وہ رہتی ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ، شادیاں نہیں ہوئی، رہتی ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ اور ابا سے کہتی ہیں کہ اب ہم بڑی ہو گئی ہیں، اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ کلچر آپ کو صرف مسلمانوں میں ملے گا، باپ بوڑھا ہو، ماں بوڑھی ہو، اللہ نے اسے جنت کا دروازہ قرار دے دی کہ جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو بوڑھے ماں باپ کے پاؤں تمہیں دبانے ہو، ان کی خدمت کرنی ہو۔ یہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، ورنہ تو قوموں نے غیرت کے جنازے نکال دیے۔ اب یہ کسی اسلامی معاشرے میں تصور ہو سکتا ہے کہ ماں سے مدر ڈے کے موقع پر ملنے آئے ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہ سمجھ رہا ہے یہ ان کے داماد ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے باہوں میں باہیں ڈال کے آئے ہوں گے، جس طرح ایک دلہا دلہن، وہ بھی ہمارے کلچر میں اتنا حیا اور شرم ہوتا ہے کہ ماں نہیں ڈالتا، شرم ہوتی ہے، بے شک وہ کام جائز ہے لیکن شرم ہوتی ہے۔ لیکن وہاں تو بغیر نکاح کے اس طرح پھر رہے۔ اب یہ جو 14 فروری کا دن آ رہا ہے، ویلنٹائن ایک انگریز تھا، لڑکا تھا، کسی جرم میں اس کو قید ہو گئی۔ یہ تقریباً 4 صدی عیسوی کی بات ہے، 3 یا 4 کے مابین اس کو جیل ہو گئی۔ جیل کا جو سپریڈنٹ تھا، جسے جیلر کہہ لیں، اس کی بیٹی سے اس کو جیل والے کو عشق ہو،
ملنا جلنا، وہ اس کو کھانا لا کے دیتی، یہ کرتی وہ کرتی۔ 14 فروری کو اس کو پھانسی پہ چڑھنا تھا۔ جب وہ پھانسی پہ چڑھایا گیا تو آخری خواہش پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی آخری خواہش کوئی ہو تو اس نے کہا میرا ایک خط ہے، یہ میری گرل فرینڈ جو جیلر کی بیٹی ہے اس تک پہنچایا جائے، یہ میری آخری خواہش۔ اس نے ظاہر بات ہے سیاہی وغیرہ تھی نہیں، آج کل جیسے عاشق تھوڑا سا کٹ لگایا خون سے، پھر کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ خط لکھ رہا ہوں خون سے، سیاہی نہ سمجھنا۔ تو وہ خون سے خط لکھا، محبت کا اظہار کیا، عشق کا اظہار کیا۔ اسی لیے اس دن سرخ پھول دیے جاتے ہیں۔ اور باہر دنیا کا تو یہ کلچر ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس دن 14 فروری کو ریڈ گلاب دے گا، دوستی کا، محبت کا، پیار کا اظہار کرے گا، سامنے والے پر فرض ہے کہ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس کلچر کو کیا کہیں گے؟ پھر شروع میں یہ 14 فروری کا دن غم کے طور پر اور تعزیت کے طور پر منایا جاتا رہا، کیونکہ اس دن اس کو پھانسی چڑھی۔ آہستہ آہستہ یہ پیار میں بدل گیا، اب اس کو خوشی کے طور پر اور محبت کے اظہار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی کو، وہ برائی کو، وہ بے غیرتی کو پھیلائیں۔ فی الذین آمنوا، جیسی بے غیرتی وہ غیر مسلم قوموں میں، غیر مسلم معاشروں میں دیکھتے ہیں، ایسی بے غیرتی وہ مسلمان معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، یاد رکھ لو ان کے لیے دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ بھی بے حیائی کے کلچر کو فروغ دینے والے ہیں، پاکیزہ معاشرے میں، پاکیزہ معاشرے کو گندگی کا ڈھیر بنا دینا چاہتے ہیں، غلاظت کا ڈھیر بنا دینا چاہتے ہیں، اس بے حیائی کا تعفن پورے معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں العالمین نے ان کے لیے عذاب ہی عذاب رکھا۔ یہ مت سمجھو آ رہی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، وہ چاہے تکے کی شکل میں ہو، فش کی شکل میں ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ سمجھے اپنے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنی بھی مکروہات جو آدمی کے نفس کو، آدمی کے دل کو نہیں بھاتی، دنیا میں جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ نے جنت کو ان سے ڈھانپ رکھا ہے، مکروہات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ آپ کو نماز پسند نہیں، جنت اس کے نیچے چھپی ہے۔ آپ کو روزہ پسند نہیں، جنت اس کے نیچے چھپی ہے۔ آپ کو حلال پسند نہیں، جنت اس کے نیچے چھپی ہے۔
آپ کو چوری چکاری سے سود خوری سے بچنا پسند نہیں، جنت اس کے نیچے چھپی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جتنی دل کو بھانے والی چیزیں، نفس کو پسند آنے والی چیزیں، نفس کو اپنی طرف مائل کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ نے جہنم کو اس سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جو بظاہر آپ کو اچھی لگتی ہیں، دوزخ اس کے پیچھے چھپی ہے۔ آپ وہ اوپر والی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کے جائیں گے اور اٹھائیں گے پردہ، اندر سے آپ دوزخ میں جا پڑیں۔ آپ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ارے اللہ جانتا ہے تم تو کچھ نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ساری باتوں کا علم اللہ کو ہے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں، لہذا اللہ دنیا میں بتائے دیتا ہے ان خرافات سے اپنے آپ حیا پیدا کرو، اپنے اندر شرم پیدا کرو، اپنے اندر اسلامی غیرت اور حمیت پیدا کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، ماں باپ کی تکریم کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، اپنوں سے ملا کے رکھو، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اگر بول چال بند ہے تو ان سے سلو، ان سے دوستیاں کرو، آنا جانا بند ہے تو آنا جانا رکھو۔ یہ جو آپ کی صلہ رحمی اور میل ملاپ والا طریقہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا رکھا کرے۔ یہ چیز آپ کی عمر کو لمبا کرے، آپ کی عمر کو بڑھائے۔ یہ بے حیائیاں چھوڑ دیجئے، اس میں کچھ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ بے اللہ کو غیرت پسند ہے اور غیرت والا پسند ہے، تو لہٰذا اللہ کو، اللہ کی نزدیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا والی صفت پیدا کریں۔ اگر آپ بچوں کے باپ ہیں، بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں ان میں شرم و جو حیادار ہوں، جو غیرت والے ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تو ایسی بہو لاؤں گا جو فلانے ڈرامے میں نہیں کام کرتی، کتنی خوبصورت ہے، روتی تو بہت ہی اچھا ہے، تم نے یہاں کیا اسٹیج سجانا ہے بھی، روتی بہت اچھا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی رشتے کا انتخاب ایسا کرو بحیثیت مسلمان، اس میں اسلام دیکھو، اس میں لیکن زیادہ اس میں اسلام، خدا خوفی، حیا، شرم، پردہ، رکھ رکھاؤ، اخلاق۔ ورنہ تو آپ ایسے لوگ پسند کر کے آ جاتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے لوہے کے چنے چبواتے، صرف چنے نہیں لوہے کے چنے چبواتے، اور وہ بھی دانتوں سے نہیں، ناک چبواتے۔ اس لیے یہ احتیاطیں آپ کو پہلے سے کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہمارے دلوں میں شرم و حیا پیدا کرے، ہمیں غیرت مند مسلمان بنائے، ہر قسم کی خرافات سے محفوظ فرمائے، ہم سے ایسے کام کرائے اور ایسے کاموں کی ہمیں توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔